پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ نرسنگھا نند نے پیغمبر اسلام کو خاص طور پر ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے اعلیٰ و ارفع کیریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے اور نہایت ہی گھٹیا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ان کی اصلیت معلوم ہو جائے تو مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آئے گی، معاذ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ اس بیہودہ بکواس کا دندان شکن جواب عنایت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سوامی جی یہ کہتے ہیں اور بلکہ پیغمبر اسلام کو خاص طور پہ ٹارگیٹ کرتے ہوئے، اپنی زبان سے آگ اگلتے ہوئے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، پیغمبر اسلام کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہوئے نہایت ہی گھٹیا بیہودہ تبصرہ کرتے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کی اصلیت معلوم ہو جائے تو انہیں اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی۔ میں سوامی جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوامی جی یا تو خود پاگل ہیں یا دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے مکار اور فراڈی ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سوامی جی نے نہ تو پیغمبر اسلام کو پڑھا ہے اور نہ ہی اسلام کو جانتے ہیں، وہ دنیا میں صرف جھوٹ کے پرچارک ہیں اور صرف نفرت کے پجاری ہیں۔ میرے دوستو، اگر ان کے اندر دم تھا تو انہوں نے جو باتیں کہی تھیں اپنی باتوں پر انہیں دلیل پیش کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کی جاتی۔ انہوں نے جو بھی گھٹیا باتیں پیغمبر اسلام پر کہی ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں وہ قیامت تک اپنی ان تمام باتوں پر ایک بھی مستند کتاب سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ بھارت کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر یہ قطعاً دم نہیں ہے اور ان کے اندر کچھ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی ان باتوں پر کوئی دلیل پیش کرتے، اس لیے کہ جھوٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ مگر وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ 21ویں صدی کے سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے مکار ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی بات پر کوئی دلیل ضرور پیش کرتے۔ آخر سوامی جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی بات کا کیا مطلب لیا جائے کہ پچھلے 1400 سالوں میں کسی نے بھی پیغمبر کو نہیں پڑھا، کسی نے بھی پیغمبر کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنے قریب سے یہ پاکھنڈی سوامی نے دیکھا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کو اور قرآن کو پڑھا ہے تو 1400 سال کے بعد صرف غازی آباد کے ایک مندر کے پاکھنڈی اور نفرت کے سوداگر سوامی نے پڑھا ہے؟ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں وہ؟ اس سے بڑھ کر کے ان کا پاگلپن، ان کے پاگلپن کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ سوامی جی پیغمبر اسلام کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانی تاریخ کے ایسے مسیحا ہیں اور واحد پیغمبر ہیں جن کی پوری کتاب زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر اور آپ کی وفات تک کے ایک ایک لمحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کا شاندار اور نہایت ہی عمدہ انتظام اسلام کے اندر ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی ساری دنیا کے سامنے ہے، جس پر اب تک دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں الگ الگ زاویے سے سینکڑوں بار پی ایچ ڈی کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے۔ دنیا کے ہر بڑے دھرم کے ماننے والوں نے پیغمبر اسلام کی عظمت اور ان کی انسانیت نوازی کو سلام کیا ہے۔ لاکھوں صوفی سنتوں نے اور دنیا کے برگزیدہ شخصیت
شخصیتوں نے پیغمبر اسلام کی زندگی سے روشنی حاصل کی ہے، انہیں اپنا آئیڈیل مانا ہے، ان پر کتابیں لکھی ہیں، لٹریچر شائع کیے ہیں، دنیا کے لاکھوں دانشوروں نے، پروفیسروں نے اور علم و تحقیق سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے، دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، بلکہ خود بھارت کے ہزاروں اسکالرز نے، سیاسی سماجی رفائی شخصیات نے، بلکہ خود ہندو دھرم کے درجنوں دھرم گروؤں نے اور شنکراچاریہ نے، بلکہ خود آپ کے دھارمک کتابوں میں پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو سراہا گیا ہے اور آپ کو انسانیت کا مسیحا قرار دیا گیا ہے۔ آپ کس کس کو جھٹلاؤ گے اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یاد رکھو، آسمان پہ تھوکنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تھوک اسی کے چہرے پہ گرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس کی روشنی کو جھوٹ کی کالی گھٹائیں زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی۔ اس دنیا میں لاکھوں پیغمبر تشریف لائے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک مکمل آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پارہ 21 سورہ احزاب اور آیت نمبر 21 میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر اسلام دنیا کی تمام قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ سوامی جی، جس طرح کے گھٹیا، بیہودہ اور غلیظ بکواس آپ نے کیا ہے، یہ صرف آپ کے اپنے اندر کی گندگی کا نتیجہ ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا شاندار اور پاکیزہ ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات ظاہری میں آپ کے کٹر دشمن تھے، دشمنی تو کی، جنگیں تو لڑی، مگر آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے چرتر پر ان کو بھی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پائی، دشمنی تو کی، مگر حضور کی سیرت پر کبھی ان کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے عرب کے شہر مکہ کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صرف 23 سال کے اندر آپ کے ماننے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ سوامی جی ذرا سوچئے، صرف 14 صدیاں گزری ہیں اور مسلمانوں کی تعداد آج دنیا میں یہ پوزیشن ہے کہ اسلام تعداد کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے، اور وہ بھی شان کے ساتھ کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو وہ سب کچھ لٹا سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی بڑی قیمت دینی پڑے۔ ہمیں اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کی زندگی پر، اپنے نبی کی سیرت پر فخر ہے۔ سوامی جی یہ طاقت صرف سچائی اور ایمانداری میں ہوتی ہے، اور آپ جان لیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام اسلام ہے اور دنیا کے سب سے بڑے ایماندار کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جھوٹ چاہے جتنی خوبصورتی سے بولا جائے، جتنی طاقت سے بولا جائے، بہرحال اس کا پول کھل جاتا ہے اور اس کی عمر زیادہ دن نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے آپ اپنے بارے میں دیکھ لیں، آپ کے جھوٹ کا پردہ فوراً چاک ہو گیا اور ساری دنیا سے آپ کے اوپر ساری دنیا آپ پر لعنت بھیج رہی ہے۔ ارے ہم بھیجے کیا بھیجے، خود آپ کے دھرم گرو، آپ کے مذہب کے ماننے والے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو سوامی ہیں، شنکراچاریہ ہیں، انہوں نے بھی آپ کو غلیظ کہہ دیا، اس لیے کہ آپ نے پیغمبر اسلام کے اوپر جھوٹا، بے بنیاد اور غلیظ تبصرہ کیا ہے۔ یہ صرف آپ کے گندے ذہن کی پیداوار ہے، نبی کی حیات طیبہ اس سے بالکل پاک ہے۔ سامعین کرام، نرسنگھا نند کے اعتراض پر اگلا جواب انشاءاللہ تعالی کل 19 اپریل بروز پیر دوپہر 2 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔